بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. عزیز القدر بھائیو اور دوستو اور ماں اور بہنوں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 159 سے لے کر 163 تک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. ان آیات کی تفسیر ہم بیان کرتے ہیں. سب سے پہلی جو آیت ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ما انزلنا، اس چیز کو جو ہم نے نازل کیا، من البینات والہدی، واضح دلائل اور ہدایت کی باتوں میں سے ہم نے جو کچھ نازل کیا وہ اس کو چھپاتے ہیں. من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ ہم نے اس کو کھول کر بیان کر دیا لوگوں کے لیے کتاب میں. تو یہ لوگ جو واضح دلائل اور اللہ کی ہدایت کی باتوں کو چھپاتے ہیں، اولئک یلعنہم اللہ، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے. ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت بھیجنے والے ان پر لعنت بھیجتے ہیں. الا الذین تابوا واصلحوا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں، واصلحوا اور اصلاح کر لیں، وبینوا اور پھر ہر چیز کو کھول کر بیان کر دیں، فاولئک اتوب علیہم، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی توبہ قبول کرتا ہوں. وانا التواب الرحیم، اور میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوں. میرے عزیز بھائیو، ان دو آیات میں اللہ رب العزت نے بعض ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جو اللہ رب العزت کی وحی کی باتوں کو چھپاتے ہیں. اللہ کی وحی کی باتیں، اللہ تعالیٰ جو وحی نازل کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ کی وحی میں ہی واضح دلائل ہیں اور اللہ کی وحی میں ہی ہدایت کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، قرآن مجید ہی کے متعلق، کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، شک و شبہ سے بالا تر ہے، اور ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے. تو یہ جو وحی ہے اسی کے اندر ہدایت ہے. اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات گرامی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، وہ بھی اللہ کی وحی ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتے، بلکہ ان هو الا وحی یوحی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کی جاتی ہے، آپ پر جو وحی نازل کی جاتی ہے، اسی وحی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی اللہ کی وحی، قرآن مجید بھی اللہ کی وحی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحیح ارشادات گرامی، صحیح سندوں سے ثابت شدہ جو آپ کے فرامین ہیں، جو آپ کی احادیث مبارکہ ہیں، وہ بھی اللہ کی وحی. تو اللہ فرماتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزلنا، وہ لوگ کہ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جس کو ہم نے نازل کیا. اللہ کی نازل کردہ چیز کیا ہے؟ وہ وہی جو بھی میں نے بیان کی کہ ایک تو اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، اور دوسری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ چیز کو چھپاتے ہیں
اور لوگوں کے سامنے کھول کر بیان نہیں کرتے. اور وہ چیز ہے کیا؟ من البینات والہدی، وہ چیز واضح دلائل ہے اور واضح اللہ رب العزت کی ہدایت ہے. تو جو لوگ بھی اللہ کے واضح دلائل اور اللہ کی ہدایت کی باتوں کو، اللہ کی وحی کو، اللہ کے دین کو چھپاتے ہیں، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ ہم نے اس وحی کو اپنی کتاب کے اندر لوگوں کے لیے کھول کے بیان کر دیا، اس کے باوجود بھی اگر وہ اس کو چھپاتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں اولئک یلعنہم اللہ، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے. اللہ کی لعنت اور اللہ کی پھٹکار کے یہ مستحق ہیں. اور صرف اللہ کی لعنت اور اللہ کی پھٹکار کے ہی مستحق نہیں، بلکہ وَيَلْعَنُهُمُ اللاعنون، تمام لعنت بھیجنے والے ان پر لعنت بھیجتے. ان میں اللہ کے فرشتے بھی شامل ہیں، ان میں اللہ کے نیک بندے بھی شامل ہیں، حتیٰ کہ ان میں اللہ کی دیگر مخلوقات بھی شامل ہیں، حتیٰ کہ پانی کی گہرائی میں تیرنے والی مچھلیاں بھی شامل ہیں، اور حتیٰ کہ زمین پر چلنے والا کوئی بھی جاندار وہ بھی شامل ہے. بر و بحر کی ہر چیز ان پر لعنت بھیجتی ہے. کن پر؟ جو اللہ رب العزت کے دین کو چھپاتے ہیں، اللہ کی وحی کو کھول کر بیان نہیں کرتے، اللہ کی ہدایت کی باتوں کو لوگوں کے سامنے کھول کر کے بیان نہیں کرتے، بلکہ وہ کتمان کرتے ہیں، کتمان جیسے جرم کا ارتکاب کرتے ہیں. تو جو لوگ یہ کتمان علم، کتمان وحی، کتمان دین، کتمان ہدایت، کتمان بینات کے ارتکاب کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں پر اللہ کی لعنت اور ان کی پھٹکار ہوتی ہے، اور دیگر تمام لعنت کرنے والے لوگوں کی لعنت، حتیٰ کہ ہر قسم کی مخلوقات جو ہیں بر و بحر کی، سب کی ان پر لعنت ہوتی ہے. میرے بھائیو، اتنا بڑا جرم ہے کتمان کرنا، چھپانا اللہ کے دین کو، لوگوں کے سامنے اس کو بیان نہ کرنا، اس کو واضح نہ کرنا، اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ ہی کی لعنت نہیں بلکہ ہر چیز کی لعنت یہ کتمان کرنے والے لوگوں پر پڑتی ہے. یہ لوگ کون تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ سزا ذکر کی ہے؟ کہ کون تھے؟ اس میں ایک تو وہ یہود و نصارہ کے علماء شامل ہیں کہ جو تورات اور انجیل کا علم رکھنے کے باوجود اللہ کے دین کو چھپایا کرتے تھے. تورات اور انجیل میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ایک نبی آخر الزمان آئیں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نامی گرامی ہوگا، وہ مبعوث کیے جائیں گے اور ان پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. ان کی یہ صفات ہوں گی، ان کے یہ اخلاق ہوں گے. یہ ساری چیزیں کھول کر کے بیان کر دی گئی تھی تورات اور انجیل میں، اور تورات اور انجیل کا علم رکھنے والے یہود و نصارہ کے علماء کو پتا تھا، لیکن وہ یہود و نصارہ میں جو عام لوگ تھے ان سے یہ ساری چیزیں چھپاتے تھے، ان سارے حقائق کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے. یہ وجہ ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو بہت سارے یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ ان کے علماء اور ان کے جو اہل علم تھے، تورات اور انجیل کا علم رکھنے والے، ان لوگوں نے ان کو یہی بتلایا تھا کہ نہیں، یہ نہیں ہے نبی آخر الزمان، بلکہ ان کے بارے میں تو ان کو آگاہی نہیں کیا. تو ایک یہ کتمان تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس حقیقت کو جاننے کے باوجود بھی وہ اس کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے تھے، اور پھر خود بھی اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے تھے. ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی وحی کو، یعنی تورات اور انجیل میں جو وحی ذکر کی گئی اس کو چھپاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ان پر لعنت برستی ہے. اور پھر یہ صرف یہی نہیں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں کو حقائق سے آگاہ نہیں کرتے، صرف یہ نہیں بلکہ اللہ کے دین کے احکامات پر بھی پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ تورات اور انجیل کے اندر رجم کی آیت موجود تھی کہ جو شخص شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا اور بدکاری کا ارتکاب کرے تو اس کو پتھر مار مار کے ختم کر دیا جائے. یہ سزا تورات اور انجیل میں موجود تھی، لیکن یہود و نصارہ کے جو علماء تھے، تورات اور انجیل کا علم رکھنے والے جو لوگ تھے، وہ اس کو چھپاتے تھے، اور بلکہ اس کی جگہ پر انہوں نے ایک اور سزا ایجاد کر لی تھی. سزا یہی تھی، شادی شدہ زانی چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اللہ کی طرف سے یہی سزا تھی ان کے لیے، رجم. لیکن انہوں نے اس کو چھپا کر اس کی جگہ پہ ایک اور سزا ان کے لیے ایجاد کر لی تھی اپنی طرف سے. اور عام لوگ جو یہود و نصارہ میں سے وہ اس سے غافل تھے، ان کو اس کا پتہ ہی نہیں تھا. میرے بھائیو، یہ یہود و نصارہ کی طرف سے کتمان ہو
یا دیگر حتیٰ کہ مسلمانوں میں سے بھی اگر کوئی شخص کسی جرم کے ارتکاب کرے، مسلمانوں میں سے بھی، چاہے وہ علماء کے طبقے سے تعلق رکھتا ہو یا عامت الناس کے طبقے سے تعلق رکھتا ہو، اور اس کا علم ہو، جاننے کے باوجود اگر کوئی شخص کتمان کرے گا، چھپائے گا اللہ کے دین کو اور اللہ کی وحی کو اور اللہ کے احکامات کو کھول کر بیان نہیں کرے گا، تو یقینی طور پر اس کے لیے بھی یہی سزا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے لیے مقرر فرمائی کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے اور اللہ کے علاوہ باقی اللہ کی تمام مخلوقات کی لعنت ہے۔ تو مسلمانوں میں سے، اس امت کے لوگوں میں سے بھی جو شخص بھی اس جرم کا ارتکاب کرے گا اس کے لیے بھی یہی سزا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں اس آیت کریمہ کے اندر تو صرف یہ ذکر کیا گیا کہ ان پر اللہ کی پھٹکار، اللہ کی لعنت اور دیگر لعنت کرنے والوں کی لعنت، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کتم علما الجمہ اللہ یوم القیامت بلجام من نار والعیاذ باللہ، کہ جو شخص علم کو چھپائے گا، اور علم کس چیز کا نام ہے؟ علم کتاب اللہ اور سنت رسول کا نام ہے۔ جو شخص کتاب اللہ اور سنت رسول کے علم کو چھپائے گا، اس کو لوگوں کے سامنے کھول کر بیان نہیں کرے گا، فرمایا الجمہ اللہ یوم القیامت بلجام من نار، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جہنم کی آگ کی لگام دے گا، جہنم کی آگ کی لگام، اس لیے کہ اس نے اس منہ سے حق بات کہنا گوارا نہیں کیا، اس زبان سے اس نے اللہ کے دین کو کھول کر بیان کرنا گوارا نہیں کیا، بلکہ اپنی بعض مصلحتوں کے پیش نظر، بعض ذاتی مفادات کے پیش نظر اس نے اللہ کے دین کو چھپانے کی کوشش کی، اور لوگوں کی منشا کے مطابق اس نے فتوے دینے شروع کر دیے، اور اللہ کے دین کو، اللہ کی وحی کو، قرآن و سنت کو اس نے چھپانے کی کوشش کی۔ تو اسی منہ، جس منہ سے اس نے اللہ کے دین کو چھپانے کی کوشش کی تھی، اسی منہ میں اللہ رب العزت جہنم کی آگ کی لگام ڈالے والعیاذ باللہ۔ اور دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا من سئل عن علم، جس شخص سے علم کے بارے میں سوال کیا جائے، ایک تو نہیں کہ خود بخود انسان چھپاتا ہے، دوسرا کسی سے سوال کیا جائے اور پھر سوال ہونے کے بعد وہ جان بوجھ کے اس پہ پردہ ڈالے، اس کے صحیح جواب کو وہ لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے بلکہ اس کا غلط جواب دے، خصوصاً لوگوں کے جو نظریات ہیں یا لوگوں کی جو خواہش ہے ان کو سامنے رکھتے ہوئے انہی کی خواہشات کے مطابق اگر وہ فتوے دیتا ہے اور وہ مسئلے بیان کرتا ہے، فَمَا مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ، جو شخص علم کے بارے میں جس سے سوال کیا جائے، فَكَتَمَهُ، پھر وہ اس کو چھپا لے، الجمہ اللہ یوم القیامت بلجام من نار، تو اللہ رب العزت اس کو قیامت کے دن جہنم کی آگ کی لگام دے گا والعیاذ باللہ۔ لہذا کسی بھی صورت میں جائز نہیں، اللہ کے دین کو کھول کر بیان کرنا لازم ہے، ہر صورت میں یہ فرض ہے ہر مسلمان پر، جو بھی کتاب اللہ اور سنت رسول کا علم رکھتا ہو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول کو کھول کر کے بیان کرے لوگوں کے سامنے، اور کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف اپنے دل میں نہ رکھے، کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کو اپنے ذہن میں لائے بغیر، کسی لگی لپٹی بغیر اور کسی حرص اور کسی لالچ کے بغیر وہ ہر حال میں اس بات کا پابند ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کو کھول کر کے بیان کرے، ورنہ اگر وہ قرآن اور حدیث کو اور اللہ کے دین کو، اللہ کے احکامات کو کھول کر بیان نہیں کرے گا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن اور حدیث کے اندر، قرآن میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر اس کو بیان کیا، اگر وہ اس طرح نہیں کرے گا تو پھر یقینی طور پر وہ بھی اسی سزا کا مستحق ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں الا الذین تابوا واصلحوا، ہاں وہ لوگ جو توبہ کر لیں، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لیں، یعنی پہلے ان سے یہ جرم ہوتا رہا، وہ کتمان کرتے رہے، وہ اللہ کے دین کو چھپاتے رہے، لیکن تابوا، بعد میں توبہ کر لی، پھر صرف توبہ ہی نہیں، واصلحوا، اپنی بھی اصلاح کر لی اور لوگوں کی بھی اصلاح کی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی شخص عالم ہو، پیر و مرشد ہو، مشائخ میں اس کا شمار ہوتا ہو، مرشدین میں اس کا شمار ہوتا ہو، واعظین اور مبلغین میں اس کا شمار ہوتا ہو، بڑے بڑے خطباء، چوٹی کے خطباء جن کی بات لوگ سنتے ہیں، ان خطباء میں اور واعظین میں، دعات میں، مبلغین میں، تبلیغ کرنے والے جو لوگ ہیں، تبلیغ کرنے والے جو لوگ ہیں، اگر اس شخص کا ان میں شمار ہوتا ہے اور پھر یہ اللہ کے دین کو کھول کر بیان نہیں کرتا بلکہ یہ حق گوئی کی بجائے جھوٹ بولتا ہے، لوگوں کو جھوٹے قصے سناتا ہے، من گھڑت واقعات پڑھ پڑھ کے سناتا ہے،
اور اللہ کے دین کو اس طرح بیان نہیں کرتا جس طرح اللہ نے قرآن مجید کے اندر اس کو بیان کیا یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اس کو بیان کیا، تو جو شخص اس طرح کرتا ہے وہ صرف اپنے آپ کو ہی گمراہ نہیں کرتا بلکہ وہ دیگر کئی لوگوں کی گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس کی وجہ سے گمراہ ہوتے ہیں کیونکہ یہ واعظ ہے، یہ مبلغ ہے، یہ داعی ہے، یہ خطیب ہے، یہ پیر ہے، یہ مرشد ہے، اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گمراہی میں مبتلا ہو جائیں گے، گمراہی کا شکار ہوں گے اور انحراف کی طرف چلے جائیں گے، دین سے انحراف کر جائیں گے۔ تو اگر یہ توبہ کر لیں گے تو اللہ نے فرمایا صرف ان کی توبہ کافی نہیں ہے، جو کتمان کرتے رہے، جو دین کو چھپاتے رہے، صرف ان کی اپنی توبہ ہی کافی نہیں، وہ اصلحوا، جن کو انہوں نے گمراہ کیا ان کی اصلاح بھی کی، وبینوا، اور پھر بیان بھی کیا۔ کیا بیان کیا؟ کہ کل جو میں نے بات کی تھی وہ میں نے غلط کہی تھی، کل جو میں نے کسی اپنی کتاب میں لکھا تھا وہ غلط لکھا تھا، وہ باطل تھا، آج میں آپ کے سامنے کھول کر بیان کر رہا ہوں کہ یہ حق ہے، اس کی اتباع کرو۔ کل تک جو میں نے کہا وہ غلط تھا، اس کو چھوڑ دو، آج میں قرآن اور حدیث کے مطابق تمہیں مسئلہ بتا رہا ہوں، اس کی اتباع کرو۔ جب تک وہ یہ نہیں کرے گا، صرف توبہ ہی نہیں بلکہ لوگوں کی اصلاح بھی کرے جن کی گمراہی کا یہ سبب بنا، اور ساتھ ساتھ وبینوا، اور وہ جس چیز کو اس نے چھپایا تھا اس کو کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اس طرح توبہ کرتے ہیں اور اس طرح وہ اصلاح بھی کرتے ہیں اور حق کو بیان بھی کر دیتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو میں ان کی توبہ قبول کر لوں، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں تو بہت ہی توبہ قبول کرنے والا ہوں، اور میری تو صفت یہ ہے کہ میں رحم کرنے والا ہوں، لوگوں پر ترس کھانے والا ہوں۔ تو جو شخص ان شروط کے ساتھ توبہ کرے گا اس کی توبہ کو قبول کر لوں۔ گویا کہ 3 شرطیں ہیں توبہ کی۔ کن لوگوں کی توبہ کی؟ جو کتمان کا ارتکاب کرتے ہیں، اللہ کے دین کو چھپانے کا جرم کرتے ہیں، ان کی توبہ کی 3 شرطیں، کہ وہ خود سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی مانگیں، اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں، یہ پہلی شرط۔ دوسری شرط وَأَصْلَحُوا، اصلاح بھی کریں، اس خرابی کی اصلاح کریں جو ان کے کتمان کی وجہ سے واقع ہوئی، چھپانے کی وجہ سے جو خرابی برپا ہوئی، لوگ جس طرح گمراہ ہوئے اس کی اصلاح بھی کریں، یہ دوسری شرط۔ تیسری شرط وَبَيَّنُوا، اور لوگوں کو کھول کر کے بیان کریں کہ میں نے کل تک جو کہا تھا وہ غلط تھا، اپنی غلطی کا اعتراف کریں اور پھر صحیح بات بیان کریں۔ یا اگر کوئی تحریر لکھی تھی کسی نے اور اس تحریر میں غلط لکھ دیا تھا جان بوجھ کر، تو پھر اس کے بعد جو تحریر لکھے اس میں یہ واضح کر دیں کہ کل تک جو میں نے کتاب لکھی تھی فلاں کتاب کے فلاں صفحے پر جو میں نے بات لکھی وہ غلط تھی اور اس کی جگہ پہ یہ بات صحیح ہے قرآن حدیث کے مطابق۔ جب تک یہ 3 شرطیں پوری نہیں ہوں گی اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس آدمی کی، چاہے یہ واعظ ہو، مبلغ ہو، مرشد ہو، قاری ہو یا جو بھی خطیب ہو، جو بھی شخص ہو، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا۔ میرے بھائیو، یہ معاملہ بڑا سنگین ہے، بہت ہی سنگین معاملہ ہے یہ، کتمان کرنا، اللہ کے دین کو چھپانا، اور نہایت دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل بہت سارے لوگ اس کتمان کے ارتکاب کر رہے ہیں، اللہ کے دین کو اس طرح بیان نہیں کرتے جس طرح اللہ نے کتاب اللہ کے اندر، اپنی کتاب کے اندر اپنے دین کو بیان کیا۔ اللہ کے دین کو اس طرح بیان نہیں کرتے جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں اپنے دین، اللہ کے دین کو بیان کیا، بلکہ اپنی خواہش کے مطابق یا اپنے مخصوص نظریے کے مطابق یا لوگوں کی خواہشات کے مطابق وہ دین کو بیان کرتے ہیں اور صحیح جو حقائق ہیں ان پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ بہت بڑا جرم ہے جس کی سزا اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دی کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی بھی پھٹکار ہوتی ہے اور دیگر جو لعنت کرنے والے ہیں ان کی بھی پھٹکار پڑتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، وماتوا وهم کفار، اور وہ مر جاتے ہیں اس حالت میں کہ وہ کافر ہوتے ہیں، اولئک علیہم لعنۃ اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، والملائکہ، اور فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی لعنت ہوتی ہے، خالدین فیہا، یہ ہمیشہ ہمیشہ اس لعنت میں رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی، عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا هم ینظرون، اور ان کو ڈھیل بھی نہیں دی جائے گی، ان کو مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ میرے عزیز بھائیوں، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے کفار کا تذکرہ فرمایا کہ جو لوگ کافر ہوئے،
کافر کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، یا اللہ کے دین کے واضح حکم کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ مثلا کوئی شخص یہ کہ میں نمازیں نہیں مانتا، میں زکوٰۃ کو تسلیم نہیں کرتا، میں حج کو نہیں مانتا، میں روزوں کو نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ کے واضح احکام میں سے کسی حکم کو ماننے سے انکار کر دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو جو شخص کافر ہو وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، اور اس کی موت بھی کفر کی حالت میں آئے، ذرا توجہ رکھیے گا، جو شخص کافر ہو اور اس کی موت بھی کفر کی حالت میں آئے، اولئک علیہم لعنت اللہ، یہ کافر اور اس جیسے دیگر جتنے بھی کافر ہیں، اولئک علیہم لعنت اللہ، ان پر اللہ کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کافر ہو لیکن ابھی کفر کی حالت میں اس کی موت واقع نہ ہوئی ہو تو اس پر اللہ کی لعنت نہیں ہے، فرشتوں کی لعنت نہیں ہے اور تمام لوگوں کی لعنت نہیں ہے۔ لہذا لوگوں میں سے کسی بھی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی ایک کافر کو متعین کر کے، مثلا کافر اس کے سامنے ہو، اس کو کہے کہ تم ملعون ہو، تمہارے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اس طرح کہنا درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے، ابھی اس کی موت نہیں آئی، بجائے اس کے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی دھتکار اس پر ڈالیں، اللہ کی پھٹکار کو اس کو مستحق قرار دیں، آپ اس سے اچھے انداز میں بات کریں، اچھے انداز سے اور اچھے کلام کے ساتھ آپ گفتگو کریں کہ تاکہ اس کے دل میں آپ کے لیے نرمی پیدا ہو، دین اسلام کی محبت پیدا ہو، آپ اس انداز میں اس سے بات کریں، نہ یہ کہ آپ اس کو دیکھتے ہی کہیں کہ تم کافر ہو، تم تو ملعون ہو، اللہ کی بھی تمہارے اوپر لعنت، لوگوں کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت۔ تو وہ شخص کیا کہے گا؟ کہے گا اچھا اگر میں اتنا برا ہوں تو پھر مجھے میری حالت نہیں چھوڑ، میں جس حالت میں ہوں مجھے اسی حالت میں برقرار رہنا۔ میرے بھائی یہ اسلوب دعوت کے خلاف ہے، یہ اسلوب دعوت کے سراسر خلاف ہے۔ کسی کافر کو بھی اس کے منہ پر کافر نہیں کہنا چاہیے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت نہیں بھیجنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، وہ لوگ جو کافر ہوئے اور پھر موت ان کی اس حالت میں آئی کہ وہ کافر تھے، تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت۔ ہاں جو شخص کفر کی حالت میں مر گیا یقیناً ملعون ہے، یقیناً وہ ملعون ہے، وہ اللہ کی پھٹکار کا بھی مستحق، فرشتوں کی پھٹکار کا بھی مستحق اور اسی طرح تمام لوگوں کی لعنت کا مستحق، کیونکہ وہ مر چکا۔ اگر اس کے لیے موقع تھا اسلام قبول کرنے کا اور کفر کو چھوڑنے کا تو موت سے پہلے تھا، لیکن موت آ چکی، کفر کی حالت میں مرا، تو پھر یقیناً وہ ملعون ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی پھٹکار کا مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خالدین فیہا، وہ لوگ جو کہ کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں وہ اللہ کی لعنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، اور ان کے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی، ولا هم ینظرون، اور ان کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ یہاں پر ایک مسئلہ بڑا اہم ہے، وہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے کہا ہے کہ کافر کو، کسی بھی کافر کو متعین کر کے اس پر لعنت بھیجنا درست نہیں ہے، متعین کر کے۔ ہاں اگر متعین کیے بغیر کوئی شخص اس طرح کہے کہ تمام کافروں پر اللہ کی لعنت ہو، یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا اسی طرح سے مسلمانوں میں سے کسی مسلمان پر لعنت بھیجنا جائز ہے، کسی کو متعین کر کے یا متعین کیے بغیر؟ میرے بھائیوں جہاں تک متعین کرنے کا تعلق ہے، کسی مسلمانوں میں سے کسی مسلمان کو متعین کر کے کہنا کہ تمہارے اوپر اللہ کی لعنت، تو یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث میں یہ موجود ہے کہ جو شخص کسی اپنے مسلمان بھائی کی لعنت بھیجتا ہے تو لعنت آسمان کی طرف جاتی ہے، لیکن آسمان کے دروازے بند ملتے ہیں، پھر واپس پلٹتی ہے تو زمین کے دروازے بھی اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ جب اس کو کسی طرف بھی جانے کا موقع نہیں ملتا تو پھر وہ کہاں واپس لوٹتی ہے؟ وہ لعنت بھیجنے والے کی طرف واپس لوٹ آتی ہے، یعنی وہ خود ملعون ہو جاتا ہے، والعیاذ باللہ۔ لہٰذا لعنت بھیجنا کسی ایک مسلمان کو متعین کر کے اس سے بچنا چاہیے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور آپ کو شاید یہ معلوم ہوگا کہ ایک صحابی شراب پیتا تھا، ایک مسلمان شراب پیتا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے ایک مسلمان، ایک صحابی شراب پیتا تھا، اس کو لایا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ آپ کے پاس پکڑ کر اس کو لایا گیا، آپ نے اس کو سزا دی،
اور اس کو شرابی کی جو سزا ہے وہ کوڑے مارنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑوں کی سزا دی۔ پھر وہ چلا گیا، کچھ عرصہ کے بعد اس کو پھر لایا گیا اور آپ کو بتلایا گیا کہ یہ شراب پیتا ہے، اس نے شراب پھر بھی نہیں چھوڑی، کوڑے کھانے کے باوجود بھی یہ شراب چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، آپ نے پھر اس کو سزا دی۔ اس کے بعد کچھ عرصہ گزرا، وہ پھر پکڑ کے لایا گیا اور آپ کو بتلایا گیا کہ یہ شراب مجھے چھوڑ ہی نہیں رہا، یہ 2 مرتبہ سزا پانے کے باوجود بھی یہ شراب نہیں چھوڑ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر سزا دی، پھر چوتھی مرتبہ پھر اس کو پکڑ کے لایا گیا۔ اب جب بار بار اس ایک ہی آدمی کو ایک ہی جرم کی پاداش میں پکڑ کے لایا جاتا رہا، تو اب چوتھی مرتبہ صحابہ کرام نے کیا کہا لعنہ اللہ ما اکثر من شراب الخمر، اس پر اللہ کی لعنت ہو، یہ کتنی شراب پیتا ہے یہ، کہ اس کو 1 بار نہیں 2 بار نہیں 3 بار سزا مل چکی پھر بھی یہ شراب نہیں چھوڑتا، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ میرے بھائیوں، ایک بڑے گناہ کا، ایک ایسا گناہ کہ جس کی سزا اس کو دی جاتی رہی، وہ بھی 1 بار نہیں 3 بار اس کو سزا دی جاتی رہی، اس مجرم کو جب صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کی اس پر لعنت ہو، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا لا تکونوا عون الشیطان علی اخیکم، اور بھلے لوگوں تم شیطان کی مدد نہ کرو اپنے اس مسلمان بھائی کے خلاف، وہ تو چلو ایک گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، اس کے لیے آپ ہدایت کی دعا تو کر سکتے ہو کہ اللہ اس کو ہدایت دے، لیکن یہ جو تم اس پر لعنت بھیج رہے ہو، یہ تو تم شیطان کی اتباع کر رہے ہو اور شیطان کی معاونت کر رہے ہو، کیونکہ وہ بھی بار بار اسی جرم کے ارتکاب کر کے شیطان کی اتباع کر رہا ہے، اور تم نے اس پر جو لعنت بھیجی ہے تم بھی شیطان کی معاونت کر رہے ہو اس اپنے بھائی کے خلاف۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسلمان پر لعنت بھیجنے سے منع کر دیا۔ اور وہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک صحابی جس کو زنا کی پاداش میں رجم کی سزا دی گئی تھی، جب صحابہ کرام اس کو پتھر مار رہے تھے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص پر لعنت بھیجی، اس کو پتھر مارے جا رہے تھے، اور لعنت بھی کب بھیجی؟ لعنت بھی اس وقت بھیجی کہ جب ایک پتھر اس کے جسم پہ لگا اور اس کے جسم سے خون کا فوارہ نکلا، اور وہ خون خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ آ کے لگا۔ تو جب اس کا خون اس پہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگا، تو اس کی پاداش میں اس کے بعد خالد بن ولید نے اس پر لعنت بھیجی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہلا یا خالد بن ولید، ٹھہر جاؤ خالد بن ولید، تم نے یہ جو کہا ہے غلط کہا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ جو آدمی ہے جس کو یہ سزا دی جا رہی ہے، اس نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ کے 70 ظالم بھی، اس 70 ظالموں میں اگر اس ایک آدمی کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو سب کے سب ظالموں کے لیے ایک آدمی کی توبہ کافی ہو جائے گی۔ اس نے اس طرح توبہ کی کہ اس نے خود بخود پیش کیا اور خود بخود اس نے سزا لینے کے لیے آمادگی ظاہر کی، پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگ لی، اور یہ جو سزا اس کو دی جا رہی ہے اس کے گناہ کا کفارہ ہے، اس کا گناہ اس سزا کے ساتھ ہی ختم ہو رہا ہے، تو اس پہ لعنت بھیجنے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ میرے بھائیوں، کسی بھی مسلمان بھائی کو متعین کر کے اس پہ لعنت بھیجنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہاں، اس طرح لعنت بھیجی جا سکتی ہے کہ جو شخص یہ کام کرے گا، اور وہ کام ایسا ہونا چاہیے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہو، یوں کہا جا سکتا ہے کہ جو شخص یہ کام کرے گا تو اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، یوں کہا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء، لعنت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی ان مردوں پر جو عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہیں، وَلَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ، اور لعنت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی ان عورتوں پر جو کہ مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ یہ مشابہت مرد کی عورت کے ساتھ اور عورت کی مرد کے ساتھ، یہ کس چیز میں؟ وضاحت میں اور ظاہری شکل و صورت میں، اور اسی طرح جو وضاحت لباس کی ہو یا بولنے کا انداز ہو، تو یہ جو مشابہت اختیار کی جاتی ہے مرد کی طرف سے عورت کے ساتھ یا عورت کی طرف سے مرد کے ساتھ، اس طرح جو بھی کرے گا اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک شخص کو متعین کر کے، کسی ایک مرد کو یا کسی ایک عورت کو متعین کر کے اس پر لعنت نہیں بھیجی،
بلکہ آپ نے فرمایا کہ جو اس طرح مشابہت کرے گا مردوں میں سے اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، جو عورتوں میں سے اس طرح مشابہت کرے گی مردوں کے ساتھ اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی۔ تو اس طرح لعنت بھیجنا جائز ہے کہ آپ یوں کہیں کہ جو شخص یہ کام کرے گا اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی، اور شرط یہ ہے کہ وہ کام ان کاموں میں سے ہو کہ جن کے کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہو۔ قرآن مجید کے اندر یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر ان کاموں کے کرنے والوں پر لعنت بھیجی ہو، تو پھر اس طرح لعنت بھیجی جا سکتی ہے، ورنہ کسی ایک شخص کو متعین کر کے لعنت بھیجنا بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کے بارے میں احادیث آپ سن چکے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کافروں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ کافر جو کفر کی حالت میں ہی مر جاتے ہیں یقیناً وہ ملعون ہیں، اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق ہیں، فرشتوں کی لعنت کے مستحق ہیں، اور تمام لوگوں کی پھٹکار کے مستحق ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس ایک معبود کے، الرحمن جو کہ بہت ہی مہربان ہے، الرحیم جو کہ بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، کوئی شخص یہ سوال کر سکتا ہے کہ اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا، ایک تو وہ جو کتمان کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے واضح دلائل کو چھپاتے ہیں، اللہ کے دین پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے کھول کر بیان نہیں کرتے، اللہ نے ان کو ملعون قرار دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کافروں کا تذکرہ فرمایا کہ کافر جو کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں وہ ملعون ہیں۔ تو دو ملعون قسم کے لوگوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ وہ الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے؟ اس میں دو حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب کتمان کرنے والے لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے دین کو چھپاتے ہیں اور اللہ کے واضح دلائل اور اللہ کے احکام پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ ملعون ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اللہ نے فرمایا کہ وہ چیزیں جن پر لوگ پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ لوگوں کو یہ نہیں بتلایا جاتا کہ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو آشکار کر دیا کہ اگرچہ لوگ پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی اکیلا معبود ہے، تو اللہ نے واضح کر دیا کہ نہیں، یہ جو کتمان کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ الہکم الہ واحد، تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے۔ اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے تنبیہ کر دی کہ جن چیزوں کو کھول کر کے بیان کرنا چاہیے اور اس میں کسی قسم کی مصلحت اندیشی سے کام نہیں لینا چاہیے، ان چیزوں میں سے ایک چیز یہ عقیدہ توحید بھی ہے کہ لوگوں کو کھول کر کے بتائیں کہ لوگوں تمہارا معبود اگر ہے تو وہ اکیلا اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس میں کسی قسم کی مجاملت، کسی قسم کی مداہنت، کسی قسم کی لگی لپٹی، کسی قسم کی جو لچک ہے وہ ہرگز موجود نہیں ہے۔ عقیدہ توحید کا مسئلہ ایسا ہے کہ جس کو کھول کر کے بیان کرنا چاہیے، اگر کوئی شخص اس مسئلے کو کھول کر کے بیان نہیں کرے گا اور اس مسئلے میں وہ لچک دکھائے گا، مجاملت اور مداہنت کا شکار ہوگا، تو پھر یقینی طور پر وہ بھی اللہ رب العزت کی لعنت کا مسئلہ ہے۔ ایک تو یہ حکمت ہے اس کی، اور دوسرا اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جو لوگ کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں، ان کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا الہکم الہ واحد، اور لوگوں تمہارا الہ ایک ہے۔ یہاں خطاب ان کافروں سے ہو رہا ہے کہ وہ کافروں، تم نے اللہ تعالیٰ کی الوہیت کو ماننے سے انکار کر دیا اور تم نے لات، عزا، منات وغیرہ کو اپنا معبود بنایا، اور اسی طرح باقی جو کافر ہیں وہ بھی اسی کے اندر اللہ تعالیٰ کے مخاطب ہیں کہ جو منات اور لات اور عزا کے علاوہ باقی کئی معبودوں کو، باقی کئی لوگوں کو معبود سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں کہ یہود و نصارہ کے علاوہ باقی جو ادیان کو ماننے والے جو لوگ ہیں ان میں کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو دیوتاؤں کو مانتے ہیں اور مختلف اغراض و مقاصد کے لیے انہیں مختلف معبود بنا رکھے ہیں۔ دیوی اور دیوتاؤں کو ماننے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بھی خطاب کر رہا ہے۔ اسی طرح وہ لوگ بھی کہ جو اللہ تعالیٰ کے سوا دیگر لوگوں کو، کسی کو داتا کہتے ہیں،
کسی کو غوث کہتے ہیں، کسی کو دستگیر کہتے ہیں، کسی کو غریب نواز کہتے ہیں، کسی کو گنج بخش کہتے ہیں. تو جو بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو معبود سمجھتے ہیں، کسی اور کے سامنے وہ نظر و نیاز پیش کرتے ہیں، کسی اور کو وہ پکارتے ہیں، کسی اور سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں، کسی اور کو بگڑی بنانے والا اور نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان جیسے تمام لوگوں سے جواب کر رہا ہے کہ الہکم الہ واحد، تم سب کا الہ ایک ہی الہ ہے، ایک ہی معبود ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں. نہ لات اور عزا معبود ہیں، نہ دیوی اور دیوتائیں جو ہیں وہ معبود ہیں، نہ شمس و قمر معبود ہیں، نہ یہ پتھروں کے بنے ہوئے جو بت ہیں نہ یہ معبود ہیں، اور نہ ہی یہ داتا اور یہ غریب نواز اور یہ گنج بخش اور یہ جتنے بھی القاب رکھنے والے جو لوگ ہیں جن کو لوگوں نے معبود بنا رکھا ہے، یہ سارے کے سارے معبود نہیں ہیں. الہکم الہ واحد، تمہارا الہ اگر ہے تو اکیلا اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ ہی اکیلا معبود ہے اور وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا اور سب سے زیادہ مہربان ہے. تو بات واضح ہو جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتمان کرنے والے اور کفر پر مرنے والے جو لوگ ہیں ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت کا ذکر کیوں کیا. اس میں 2 حکمتیں ہیں جن کا میں نے ابھی تذکرہ کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اپنی الوہیت کا تذکرہ کرنے کے بعد انشاءاللہ اپنا درس ختم کرتا ہوں. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت کا ذکر کرنے کے بعد کہ میں اکیلا معبود ہوں، میں اکیلا الہ ہوں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے اکیلے معبود ہونے کی کچھ نشانیاں ذکر کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے آنے جانے میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور ان کشتیوں میں کہ جو سمندر میں چلتی ہیں، بما ينفع الناس، اس چیز کے ساتھ چلتی ہیں کہ جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتی ہے، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے پھر اس پانی کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، وبث فیہا، اور اس زمین کے اندر ہر قسم کے جاندار چیزوں کو پھیلا دیتا ہے، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کی گردش میں، والسحاب المسخر بین السماء والارض، یہ آسمان اور زمین کے درمیان جو یہ جو بادل اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں، لآیات لقوم یعقلون، ان تمام چیزوں میں نشانیاں ہیں، لقوم، اس قوم کے لیے، یعقلون، جو کہ عقل رکھنے والی قوم ہے، سمجھنے والی قوم جو ہے، عقل و فہم والی جو قوم ہے، اس قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں میں آیات رکھی ہیں، نشانیاں رکھی ہیں. کس چیز کی نشانیاں؟ کہ الہکم الہ واحد، کہ تم سب کا الہ کون ہے؟ اکیلا اللہ تعالیٰ ہے. یہ نشانیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی یہ 8 ہیں. یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو نشانی ذکر کی وہ کتنی ہیں؟ 8 ہیں. پہلی نشانی ہے خلق السماوات والارض، آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کرنا. آسمانوں کو اللہ رب العزت نے کس طرح بنایا؟ بغیر ستونوں کے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی چھت ہمارے اوپر کھڑی کر دی. ایک تو آسمانوں کو اور زمین کا پیدا کرنا، کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے بچھونا بنا دیا اور آسمانوں کو اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر چھت بنا دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی بہت بڑی نشانی ہے. دوسری نشانی واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کا آنا جانا، کہ دن آتا ہے رات چلی جاتی ہے، اور رات آتی ہے تو دن چلا جاتا ہے. اور پھر دن اور رات کے آنے جانے کا جو اللہ رب العزت نے سسٹم بنایا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے نظام قائم کر دیا ہے، اس نظام سے ایک لمحہ بھی نہ پہلے رات آتی ہے نہ بعد میں آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو اوقات متعین کر دیے دن اور رات کے، ان متعین اوقات میں بالکل اسی لمحے میں رات آتی ہے اور اسی لمحے میں دن آتا ہے. اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی دقیق نظام ہے. واختلاف اللیل والنہار، ایسا کبھی نہیں ہوا ہے کہ سردیوں کے اندر، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ سردیوں کے اندر راتیں چھوٹی ہو جائیں اور دن بڑے ہو جائیں، اور ایسا کبھی نہیں ہوا کہ گرمیوں کے اندر راتیں بڑی ہو جائیں اور دن چھوٹے ہو جائیں. ایسا کبھی نہیں ہوا. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ گرمیوں کے اندر دن بڑے اور راتیں چھوٹی، اور سردیوں کے اندر راتیں بڑی اور دن چھوٹے. یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے. اس نظام میں اللہ رب العزت کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا معبود ہے جو اس پورے نظام کو چلا رہا ہے. یہ دوسری نشانی. تیسری والفلک التی تجری فی البحر، یہ جو کشتیاں ہیں
یہ جو سمندری جہاز ہیں اور یہ جو سمندری بیڑے ہیں، بڑے بڑے بیڑے جو کہ لاکھوں ٹن وزنی سامان اٹھائے ہوئے پانی کی سطح پر تیرتے رہتے ہیں، یقینی طور پر پانی کی سطح پر تیرانے والا کون ہے؟ ان بڑے بڑے سمندروں، بڑے بڑے بحری جہازوں کو اور بڑے بڑے بحری بیڑوں کو تیرانے والا کون ہے اور غرق نہ ہونے سے بچانے والا کون ہے؟ وہ اکیلا اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں۔ جس اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بنایا، جس اللہ نے زمین کو پیدا کیا، جس اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کا سسٹم قائم کیا، جس اللہ تعالیٰ نے ان کشتیوں کو اور ان بحری جہازوں کو اللہ تعالیٰ نے پانی کی سطح پر چلا دیا اور ان کو غرق ہونے سے بچایا، وہی اللہ تعالیٰ ہی اکیلا معبود ہے۔ ایک اور نشانی وما انزل اللہ من السماء من ماء، کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کا پانی نازل کرتا ہے اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ مردہ زمین کے جو بالکل بنجر، بالکل بے آباد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسی کے اندر سے کھیت اگا دیتا ہے، باغات اگا دیتا ہے، اور پھر اسی سے لوگوں کی بہت ساری جو مسلطیں ہیں، لوگوں کے بہت سارے مفادات پورے ہوتے ہیں۔ ایک اور نشانی وبث فیہا من کل دابہ، اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے جاندار جو ہیں زمین کے اندر پھیلا دیے۔ زمین کے اوپر چلنے والے جو جاندار ہیں وہ صرف انسان ہی نہیں ہیں بلکہ جاندار اور بھی بہت سارے ہیں، مختلف قسم و اقسام و انواع کے جانور جو ہیں وہ موجود ہیں۔ ان میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے اور اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی نشانی ہے۔ وتصریف الریاح، ہواؤں کی گردش، کہ ہوا کبھی کس طرف سے آتی ہے کبھی کس طرف سے آتی ہے، یہ ہواؤں کی گردش جو ہے اس میں بھی اللہ رب العزت کی الوہیت کی نشانی ہے۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور یہ زمین و آسمان کے درمیان جو بادل اڑتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہوتے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہاں رک جاتے ہیں، وہاں پانی برساتے ہیں، اور جہاں اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تو وہاں سے یہ پانی برسائے بغیر گزر جاتے ہیں۔ یہ ساری 8 نشانیاں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان تمام نشانیوں میں، ان تمام چیزوں میں اللہ رب العزت کی توحید کا اس بات ہے کہ یہ سارا کچھ کرنے والا اکیلا اللہ تعالیٰ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سب کچھ کرنے والا جب اللہ تعالیٰ ہے اور اس پورے کائنات کے نظام میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، تو جو اللہ اس پوری کائنات کے نظام کو اکیلا چلا رہا ہے وہی اللہ ہی اکیلا معبود ہے، وہی اللہ ہی اکیلا داتا ہے، وہی غوث اعظم ہے، وہی نفع نقصان کا مالک ہے اور وہی اولاد دینے والا ہے، وہی بگڑی بنانے والا ہے، وہی نفع نقصان کا مالک ہے۔ لہذا اسی کو ہی معبود سمجھنا چاہیے اور اسی کو ہی الہ حقیقی تصور تسلیم کرنا چاہیے۔ اسی میں انسانیت کی خیر و بھلائی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت کا ذکر کر کے، اکیلے الہ ہونے کا ذکر کر کے اس کی نشانیاں بھی بتلا دی، اور یہ نشانیاں کن لوگوں کے لیے ہیں؟ لقوم یعقلون، جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل و فہم دی ہے۔ لیکن جو لوگ یہ انسانی ڈھانچہ رکھتے ہیں، انسانی ڈھانچہ ان کے پاس موجود ہے لیکن عقل و فہم نہیں ہے، تو وہ اتنی ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی، اتنی ساری نشانیوں کو مشاہدہ کرنے کے باوجود بھی وہ اللہ رب العزت کو اکیلا معبود نہیں سمجھتے بلکہ اللہ کی الوہیت میں شریک بناتے ہیں۔ کبھی کسی کو شریک بناتے ہیں تو کبھی کسی کو شریک بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق دے، اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت اس قرآن مجید کو ہمارا ساتھی بنائے، قبر میں بھی اور آخرت کے دن بھی اللہ رب العزت اس کے قرآن مجید کے ہمیں شفاعت نصیب فرمائے۔ ہمارے بعض دوستوں نے دعا کی اپیل کی ہے۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ کل ہمارے چچا کا انتقال ہو گیا، ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ ایک بھائی نے ابھی نماز سے پہلے بتلایا کہ ایک ہمارے دوست خلیل صاحب یہاں پر آتے تھے درس میں، ابھی کچھ 3-4 دن سے بیمار ہیں، آج وہ درس میں نہیں آئے اسی بیماری کی وجہ سے، ان کے لیے دعا کی اپیل کی گئی ہے۔ ہمارے بھائی نے اپیل کی ہے کہ ان کے بیٹے کا امتحان ہے تو کامیابی کے لیے دعا کریں۔ اسی طرح اور بھی کئی لوگوں نے دعا کی اپیل کی ہے، تو ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت تمام فوت شدگان کی مغفرت فرمائے۔ جتنے بھی مسلمان بھائی بہنیں فوت ہوئے، اللہ رب العزت سب کے گناہوں کو معاف کرے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنائے، اور جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفا کاملہ نصیب فرمائے، اور جتنے لوگ پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کرے، اور جتنے ہمارے بیٹے یا ہماری بیٹیاں جو بھی اس وقت امتحان دے رہے ہیں، جن کا امتحان آگے آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو ان امتحانات میں کامیابی نصیب فرمائے، اللہ رب العزت دین اور دنیا کی ترقی نصیب فرمائے۔ اب کچھ سوالات ہیں، سوالات کے بعد انشاءاللہ ہم درس ختم کرتے ہیں۔
ایک دو اعلانات ہیں پہلے، دو سوالات سے پہلے۔ ایک اعلان تو یہ ہے کہ کتابیں اور کتابوں اور کیسٹوں کا اسٹال باہر موجود ہے۔ ہمارے بھائی ساجد صاحب جو خطان سے یہاں پر آتے ہیں ہمارے مرکز سے، تو وہ بہت سارے علماء کی ویڈیو اور آڈیو کیسٹس اور سیریز لے کر کے آتے ہیں، تو وہ باہر اسٹال موجود ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ان سے وہ چیزیں لے سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے بھائی رشید صاحب نے یہ اعلان لکھ کے بھیجا ہے کہ مسجد احمد المہری میں، یعنی اس مسجد کے اندر شروع سے جتنے دروس ہوئے ہیں حدیث کے اور تفسیر کے، جتنے بھی درس ہوئے ہیں شروع سے لے کر یہ پچھلے جمعہ تک کے جتنے بھی درس ہوئے ہیں، ان تمام درسوں کو 37 سیڈیز میں تیار کر دیا گیا ہے۔ 37 سیڈیز یعنی 37 سیڈیز جو ہیں ان میں جمع کیا گیا پچھلے تمام دروس کو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیڈیز بہت زیادہ ہیں، اگر یہ ڈی وی ڈی بنائی جائے تو شاید یہ بہت کم ہوگی۔ کیا خیال ہے عقیل بھائی؟ اگر ڈی وی ڈی میں ان کو بنایا جائے تو یہ 37 سیڈیز جو ہیں ان کو سنبھالنا بھی تو بڑا کام ہے۔ تو بہرحال یہ 37 سیڈیز کے سیٹ باہر موجود ہیں۔ رفیق بھائی بتا رہے تھے کہ 4 سیٹ باہر موجود ہیں، تو یہ سیٹ جو ہیں وہ پچھلے تمام ہمارے جو دروس ہیں اس مسجد میں ہونے والے، یہ تمام دروس کے سیٹ آپ باہر سے لے سکتے ہیں۔ ایک اور اعلان یہ ہے کہ آئندہ جمعرات کو سمز سکول میں ہمارا ماہانہ پروگرام ہو رہا ہے۔ یہاں کے ہمارے جو ساتھی ہیں جو ماہانہ پروگرام منعقد کرتے ہیں، تو آئندہ جمعرات کو انشاءاللہ یہ پروگرام ہوگا۔ پچھلا پروگرام بھی سمز سکول میں ہوا تھا جو کہ شارع مغیرہ بن شعبہ پہ ہے، شارع مغیرہ بن شعبہ پہ، اور قطعہ نمبر 12 ہے۔ تو اسی سکول میں انشاءاللہ آئندہ جمعرات کو ہمارا ماہانہ پروگرام ہوگا، اس میں میرا لیکچر ہوگا انشاءاللہ، اور اس کا موضوع ہے اسلام کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ اس کے حوالے سے انشاءاللہ ایک تفصیلی درس ہوگا، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس درس میں، اس پروگرام میں ضرور شریک ہوں۔ سمز سکول کے آڈیٹوریم میں جہاں پر خواتین بھی آ سکتی ہیں، تو وہاں یہ پروگرام انشاءاللہ عشاء کے بعد کتنے بجے شروع ہوگا؟ 9 بجے انشاءاللہ شروع ہوگا۔ تو 9 بجے لیٹ نہیں ہے؟ پچھلی مرتبہ بھی ہم لوگ جنہوں نے یعنی جس نے درس دینا تھا وہ پہلے آ کے بیٹھے رہے، اس وقت تک کوئی بھی نہیں آیا تھا، اور زیادہ تر لوگ جو ہیں یعنی تقریباً 99% لوگ جو ہیں وہ بعد میں پہنچے۔ تو ٹائم جو ہے وہ میرے خیال ہے کہ 9 بجے بہت لیٹ ہے، 8:30 بھی تو نہیں، 8:30 تک تو 8:45 کا رکھیں، 8:45، کیونکہ اگر ہم 8:45 کہیں گے تو آپ 9 بجے تک پہنچیں گے، اگر 9 بجے تک کہیں گے تو آپ 9:15 تک آئیں گے۔ ہاں، تو 8:45 تک جو ہے وہ آپ ضرور پہنچیں اس پروگرام میں، اور اس کا اعلان جو ہے وہ باہر لگا ہوا ہے، اس کا میپ بھی باہر اسی اعلان پر دیا گیا ہے کہ آپ کس طرح اس سکول تک پہنچ سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اب کچھ سوالوں کے جوابات۔ کسی نے لکھا ہے کہ غیر اللہ کے نام کا کھانا جائز ہے؟ غیر اللہ کے نام کا کھانا جائز ہے؟ اور یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی پڑوسی ہمارے گھر میں لا کر دے تو کیا وہ کھانا کسی غریب کو دے سکتے ہیں یا اس کو پھینکا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، غیر اللہ کے نام کا جو کھانا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے کن چیزوں کے زمرے میں؟ حرام چیزوں کے زمرے میں۔ اللہ نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، جس پر بھی غیر اللہ کا نام پکارا جائے تو اللہ تعالیٰ نے حلال کھانا جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے اس کو اللہ تعالیٰ نے لحم الخنزیر کے ساتھ ذکر فرمایا۔ کس کے ساتھ؟ خنزیر کے گوشت کے ساتھ اس کا تذکرہ فرمایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح خنزیر کا گوشت حرام ہے، اسی طرح وہ کھانا بھی حرام ہے جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے۔ مثلا یہ کہا جائے کہ یہ حسین کے نام کی نیاز ہے، یا یہ پیران پیر کے نام کی نیاز ہے، یا یہ 11ویں شریف ہے، یا اس طرح کی جو نیازیں ہوتی ہیں غیر اللہ کے نام کی، تو میرے بھائیوں غیر اللہ کے نام کا جو بھی کھانا ہوگا وہ حرام ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی پڑوسی آپ کو دے دے تو اس کا کیا کریں؟ اس کا سب سے بہتر حل یہ ہے کہ وہ آپ قبول ہی نہ کریں۔ پڑوسی سے آپ معذرت کر لیں اچھے انداز سے کہ بھائی یہ چونکہ غیر اللہ کے نام کا ہے تو یہ حرام ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کہا ہے، تو اس لیے ہم معذرت کہیں، آپ اس کو واپس لے لیں۔ سب سے بہتر تو یہی ہے، تاکہ اس کو مسئلہ بھی سمجھ آ جائے اور اس کی اس عمل کی حوصلہ شکنی بھی ہو، کیونکہ اگر آپ خاموشی سے قبول کر لیں گے تو وہ تو یہی سمجھے گا کہ یہ میرا عمل جائز ہے، تبھی تو میرے پڑوسی نے قبول کیا ہے، ہاں جی، تو اس لیے اس کو قبول ہی نہیں کرنا چاہیے۔ باقی
یہ جو لکھا ہے کہ وہ کھانا کسی غریب کو دے دیں، ہاں جی بھائی غریب کو کس طرح دے سکتے ہیں؟ وہ جب آپ کے لیے کھانا حلال نہیں ہے تو کیا غریب کے لیے کھانا حلال ہے؟ تو غریب کے لیے بھی ظاہر ہے کہ وہ کھانا حلال نہیں ہے، تو اس لیے اس چیز کو نہ تو خود کھانا چاہیے اس طرح کے کھانے کو، اور نہ کسی غریب کو دینا چاہیے، اور پھینکنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ پھینکنا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ معذرت کر کے اس کو واپس کرتے اور اس کو قبول نہ کریں اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ غیر اللہ کے نام پہ کھانا۔ رکوع کے بعد سینے پر ہاتھ مانگنا چاہیے یا کھلا رکھنا چاہیے؟ رکوع کے بعد جب آپ قومی کی حالت میں کھڑے ہوں تو اس حالت میں ہاتھوں کو کہاں رکھنا چاہیے؟ کیا سینے پر ان ہاتھوں کو باندھ لینا چاہیے جس طرح رکوع سے پہلے آپ نے قیام کی حالت میں اپنے ہاتھوں کو باندھ رکھا ہوتا ہے، یا پھر اپنے ہاتھوں کو سیدھا چھوڑ دینا چاہیے؟ یہ مسئلہ اختلافی مسئلہ ہے، بہت ہی اختلافی مسئلہ ہے، لیکن اس میں جو صحیح بات ہے وہ یہی ہے کہ رکوع کے بعد کھڑے ہو کر اپنے ہاتھوں کو نیچے چھوڑ دینا چاہیے۔ دونوں ہاتھوں کا قومی کی حالت میں باندھنا کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ جو حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ رکوع کے بعد قومی کی حالت میں اپنے ہاتھوں کو باندھنا چاہیے، وہ کس بات کو دلیل بناتے ہیں؟ وہ قیام والی جو حدیثیں ہیں انہی کو دلیل بناتے ہیں کہ قیام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو باندھتے تھے، تو کہتے ہیں کہ رکوع کے بعد کھڑے ہو کر بھی تو قیام ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ حدیث میں یہ صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد کھڑے ہوتے تھے تو اس حالت میں کھڑے ہوتے تھے کہ آپ کی ہر ہڈی کا ہر جوڑ جو ہے وہ اپنی اصلی جگہ پہ چلا جاتا، ہر ہڈی کا ہر جوڑ اپنی اصلی جگہ پہ چلا جاتا۔ تو یہ جو جوڑ ہے، یہ جو بازوؤں کے جو جوڑ ہیں، ان کی اصلی حالت کیا ہے؟ یہی ہے، اصلی حالت یہ تو نہیں ہے، اصلی حالت یہ ہے کہ ان کو چھوڑ دیں آپ۔ تو اس لیے صحیح بات یہی ہے کہ رکوع کے بعد کھڑے ہو کر کے اپنے ہاتھوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ کسی نے سوال کیا ہے کہ کیا عورت دوسری عورتوں کی نماز میں امامت کر سکتی ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام ورقہ کو حکم دیا کہ وہ اپنے گھر والوں کی امامت کرائیں، ٹھیک ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کی امامت کرائی جبکہ آپ سب کے درمیان کھڑی ہوئی تھی۔ تو دیکھیں نا، آپ نے خود دلیل دے دی، دو حدیثیں آپ نے دلیل کے طور پر ذکر کر دی، تو آپ نے اپنے سوال کا جواب خود ہی دے دیا۔ آپ کے سوال کا جواب جو ہے وہ اسی پرچی کے اندر موجود ہے، لہٰذا آپ اس پرچی کو دوبارہ پڑھ لیں تو آپ کو جواب مل جائے گا۔ اچھا جی، عورتوں کے لیے آنکھوں کے ابرو بنانا حرام ہے کیا؟ نہیں، وہ انہوں نے، میں جانتا ہوں، لیکن انہوں نے جو لکھا ہے نا وہ لکھا ہے عورتوں کے لیے آنکھوں کی بھویں بنانا حرام ہے۔ کیا چہرے کے بال جیسے مونچھ کے بال ان کو آزانے یعنی نکالنا حرام ہے، اور اس طرح کیا ہاتھ اور پیر کے بال بھی نکالنا حرام ہے؟ حدیث کی روشنی میں سنیں۔ دیکھیں، جہاں تک یہ ابرو کا تعلق ہے تو اس کو تو بالکل نہیں چھیڑنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لعن اللہ النامصات والمتنمصات، کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے ان عورتوں پر کہ جو یہ ابرو کے بال اتارتی ہیں یا کھینچتی ہیں یا ان کو کاٹتی ہیں یا ان کو کسی بھی طرح سے سنوارتی ہیں، یا جو وہ عورتیں جو اس طرح کا کام کرتی ہیں، ایک تو کروانے والی اور دوسری کرنے والی، تو ان تمام عورتوں پر اللہ رب العزت کی لعنت ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ جو آنکھوں کے اوپر جو ابرو کے بال ہوتے ہیں ان کو کسی بھی حال میں نہیں چھیڑنا چاہیے، الا یہ کہ یہ غیر فطری طور پر یہ بہت زیادہ بڑھ جائیں تو ان کو کسی حد تک سنوارا جا سکتا ہے، اگر یہ غیر فطری طور پر بہت زیادہ بڑھ جائیں تو، ورنہ اگر یہ اپنی فطری حالت میں ہوں، اصلی حالت میں ہوں، تو پھر ان کو بالکل نہیں چھیڑنا چاہیے۔ جو بھی اس کو چھیڑے گا یا جو بھی ہماری ماں بہن اس کو چھیڑے گی تو یقیناً وہ اس حدیث میں جو وعید ہے اس کی وہ مستحق ہوگی۔ جہاں تک چہرے کے جو باقی بال ہیں، مثلا مونچھوں کے بال، اور عورتوں کی بات ہو رہی ہے، مونچھوں کے بال یا چہرے یا مثلا رخساروں پر یا داڑھی پر بال آ جاتے ہیں، تو یہ وہ بال ہیں جو غیر فطری بال ہیں، کیونکہ عورتوں کی فطرت یہ ہے کہ عورتوں کے چہرے بالوں سے پاک ہوتے ہیں، لیکن اگر غیر فطری طور پر یہ بات آ جائے مونچھوں پر یا مثلا رخساروں پر یا داڑھی وغیرہ پر، اگر یا ٹھوڑی پر، اگر داڑھی میں مردوں کی ہوتی ہے ٹھوڑی پر اگر بال آ جائیں تو یہ جو بال ہوتی ہیں یہ غیر فطری ہیں عورتوں کے حق میں، تو ان بالوں کو صاف کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح یہ جو بال ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ ہاتھ پاؤں کے جو بال ہیں ان بالوں کو نکالنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، ان بالوں کو نکالنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ جو سب سے زیادہ سختی ہے وہ ابرو کے بال ہیں،
ان میں بہرحال احتیاط کرنی چاہیے۔ ہاں جی، ایک اللہ عالم یہ ہماری کسی بہن نے شاید لکھا ہے یا شاید ہماری کسی بھائی نے لکھا ہے کہ ہر درس میں پردے کی پابند بات ہوتی ہے، لیکن پھر بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہماری کچھ مائیں بہنیں اس درس میں شریک ہونے کے باوجود اس سے استفادہ نہیں کر رہی ہیں اور پردے کا ذرا بھی لحاظ نہیں کر رہی ہیں۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ ان کے لیے دعا کی درخواست ہے، ہم دعا کر سکتے ہیں ان ماؤں بہنوں کے لیے کہ اللہ رب العزت ان کو ہدایت دے۔ جب پردے کے نا پردے کا حکم جو ہے بالکل واضح ہے قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی، تو جب واضح حکم آپ نے سن لیا اور آپ کو معلوم ہو گیا تو پھر اللہ کے اس حکم پہ عمل کرنا چاہیے۔ اس کے باوجود بھی یعنی جاننے کے باوجود بھی، علم حاصل کرنے کے باوجود بھی اگر آپ عمل نہیں کرتی ہیں تو پھر یقیناً یہ اچھی بات نہیں ہے، اور یہ گویا کہ آپ اپنے اوپر حجت قائم کر رہی ہیں، اپنے اوپر آپ حجت قائم کر رہی ہیں کہ آپ کو علم تھا لیکن علم کے باوجود آپ نے پردہ نہیں کیا، تو اس کے بارے میں آپ سے قیامت کے دن پوچھ گچھ ہوگی، تو پھر آپ کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ ایک تو ہے نا کہ آپ کو علم نہ ہوتا تو پھر تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن علم ہے تو پھر یقیناً اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ آخر میں بس 2-3 سوال لے لیتے ہیں آپ بتا سے۔ آج حدیث تھی کہ جب امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں تو سب احکام ان کے پیچھے کرنا چاہیے۔ کچھ بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ جب امام صاحب سلام پھیرتے ہیں ان کے ساتھ سلام پڑھتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ ہاں جی، یہ بھائی نے سوال کیا ہے کہ جیسے کہ آج ہم نے حدیث میں پڑھا تھا کہ جو نماز کے ظاہری اعمال ہیں ان اعمال میں امام کی اقتداء کرنی چاہیے اور امام کے پیچھے پیچھے چلنا چاہیے، نہ تو امام سے آگے سبقت لے جائیں، نہ امام سے آگے بڑھیں اور نہ امام کے ساتھ ساتھ کریں، بلکہ امام کے پیچھے پیچھے کریں۔ یہ ہے اصل چیز۔ انما جعل الامام لیؤتم بہ، کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے چلیں، اس کی اتباع کریں، اس کی پیروی کریں۔ لہذا جو لوگ امام کے ساتھ ہی سلام پھیر دیتے ہیں، جس طرح کہ بھائی نے سوال کیا ہے کہ جیسے ہی امام صاحب سلام پھیرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی سلام پھیر دیتے ہیں، تو یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے۔ جب امام سلام پھیر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ لیں تو اس کے بعد آپ سلام پھیریں، اور اسی طرح بائیں طرف۔ بلکہ بعض اہل علم کا تو یہ موقف ہے کہ سلام جو ہے یہ پورا ہوتا ہے کب؟ جب دونوں طرف امام سلام پھیر لے، دائیں بھی اور بائیں بھی۔ لہذا امام جب دائیں اور بائیں دونوں طرف سلام پھیر لے تو اس کے بعد مقتدی کو سلام پھیرنا چاہیے دائیں اور بائیں۔ یہ نہیں کہ جب امام دائیں سلام پھیر لے تو مقتدی بھی اس کے ساتھ دائیں سلام پھیر لے، پھر امام جب بائیں طرف سلام پھیرے تو مقتدی بھی اس کے پیچھے سلام پھیرے، نہیں۔ کیونکہ سلام جو ہے یہ مکمل ہوتا ہے کب؟ جب دونوں طرف سلام پھیریں گے آپ، دائیں بھی اور بائیں بھی۔ تو لہٰذا اس کے بعد مقتدیوں کو سلام پھیرنا چاہیے، نہ یہ کہ امام کے ساتھ ہی جیسے امام کے السلام علیکم تو آپ بھی اسی طرف منہ موڑ لیں دائیں طرف، اور پھر بائیں طرف منہ موڑیں تو آپ بائیں طرف منہ موڑ کے سلام کہنا شروع کر دیں۔ امام کے ساتھ ساتھ چلنا یہ غلط ہے اور یہ درست نہیں ہے۔ ہم پہلے درس میں حدیث کی کلاس میں ہم اس کی وضاحت کر چکے ہیں، امام کے پیچھے پیچھے چلنا چاہیے ظاہری اعمال میں، اور ظاہری اعمال میں سے ایک جو ہے یہ سلام پھیرنا بھی۔ ہاں جی، کسی اور بھائی کی کچھ بات؟ جی میں جو انگلی جو ہے نا اس طرح کرتے رہتے ہیں۔ جی آپ کا سوال؟ ہاں، آج ہمارے ایک بھائی نے وطر کے حوالے سے سوال کیا تھا، اس کا بھی جواب دے دوں، اور آپ کا بھی وطر کے حوالے سے سوال ہے۔ پیر بھائی کا سوال یہ تھا کہ وطر جو ہے اگر 3 رکعتیں پڑھنی ہوں تو کس طرح سے پڑھنی چاہیے؟ تو دیکھیں 3 رکعتیں وطر جو ہے نا ان کو پڑھنے کا جو صحیح ترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر لیں اور اس کے بعد 1 رکعت الگ سے پڑھیں، یا اگر آپ جو دوسرا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اکٹھی پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر دوسری رکعت کے بعد تشہد میں نہ بیٹھیں بلکہ سیدھے کھڑے ہوتے ہیں، جس طرح آپ پہلی رکعت کے بعد کھڑے ہوتے ہیں اسی طرح دوسری رکعت کے بعد بھی تشہد میں بیٹھے بغیر سیدھے کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر تیسری رکعت پڑھیں اور اس کے بعد آخر میں ایک ہی تشہد کے ساتھ سلام پھیر دیں۔ تو یہ دونوں طریقے ثابت ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، دونوں طریقے ثابت ہیں۔ جہاں تک یہ جو طریقہ عام طور پر لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ دوسری رکعت میں تشہد بھی بیٹھتے ہیں پھر سلام بھی نہیں پھیرتے، اور سلام پھیرے بغیر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر تیسری رکعت میں وہ اللہ اکبر کہہ کر قرات کے بعد اللہ اکبر کہہ کر وہ دعا قنوت پڑھتے ہیں، تو یہ طریقہ جو ہے کسی بھی حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ یقین مانے کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جس میں وتر پڑھنے کی یہ کیفیت کہ 2 رکعتوں کے بعد تشہد بھی بیٹھیں، سلام نہ پھیریں، کھڑے ہو جائیں، پھر تیسری رکعت میں قرات کے بعد اب اللہ اکبر کہہ کر کہ آپ دعا قنوت پڑھیں۔ یہ طریقہ کسی ایک حدیث حتیٰ کہ ضعیف حدیث میں بھی نہیں ہے،
ضعیف حدیث میں بھی یہ طریقہ موجود نہیں ہے، تو اس لیے یہ طریقہ میرے بھائیوں نہیں اپنانا چاہیے، بلکہ جو صحیح ترین طریقے ہیں وہ دو ہی ہیں کہ یا تو 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیرتے ہیں پھر 1 رکعت الگ پڑھیں، یا پھر دوسری رکعت کے بعد آپ تشہد میں نہ بیٹھیں، سیدھے کھڑے ہو جائیں اور آخری جو رکعت ہے تیسری اسی میں ایک تشہد کے ساتھ ہی سلام پھیرتے ہیں۔ اور بھائی نے جو سوال کیا تھا کہ اگر کوئی شخص نماز وتر میں دعائے قنوت بھول جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں بھائیوں، دعائے قنوت کا پڑھنا در حقیقت وتر کی نماز میں واجب نہیں ہے، واجب نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ اگر کوئی شخص اس پہ عمل کرے گا تو ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص اس پہ عمل نہیں کرتا، یعنی یہ دعائے قنوت نہیں پڑھتا، جان بوجھ کے نہیں پڑھتا، تو اس کی وتر کی نماز ہو جائے گی، وتر کی نماز ہو جائے گی، اس کو کوئی سجدہ سہو وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے علم میں آنا چاہیے کہ وتر کی نماز میں دعائے قنوت ہمیشہ پڑھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز میں دعائے قنوت کبھی پڑھتے تھے اور کبھی چھوڑ دیتے تھے، لہٰذا اسی طرح سے کرنا چاہیے۔ تو بھائی کے سوال کا جواب کہ اگر کوئی شخص بھول جائے وتر کی نماز میں دعائے قنوت کو تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کی نماز درست ہوگی اور اسے سجدہ سہو وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے جو سوال کیا تھا وہ یہ ہے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت تو نہیں دعائے قنوت؟ وتر کی جو دعائے قنوت ہے اس میں دونوں طرح جائز ہے، اگر آپ چاہیں تو ہاتھ اٹھا کے دعا پڑھ لیں اور اگر آپ چاہیں تو ہاتھ چھوڑے ہوئے دعا پڑھ لیں۔ اگر آپ وتر کی جو دعائے قنوت ہے اگر آپ رکوع سے پہلے پڑھتے ہیں تو ہاتھ باندھے، جیسے آپ نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اسی حالت میں پڑھ لیں، یا پھر ہاتھ اٹھا کے مانگ لیں، یا رکوع کے بعد جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کے مانگ لیں وہ دعائے قنوت، یا ہاتھ چھوڑے ہوئے مانگ لیں، دونوں طرح جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ کا سوال یہ تھا کہ انگلی کا اشارہ جو ہے وہ کب ہونا چاہیے؟ تشہد کی حالت میں انگلی کا اشارہ جو ہے وہ شروع سے لے کر آخر تک ہونا چاہیے، شروع سے لے کر آخر تک ہونا چاہیے۔ جیسے ہی آپ التحیات للہ والصلوات پڑھنا شروع کریں تو آپ یہ انگلیوں کا گول دائرہ بنا کر پھر اپنی جو انگشت شہادت ہے یعنی انگلی شہادت جو ہے اس کے ساتھ آپ اشارہ کریں، اور پھر صرف اشارہ ہی نہیں بلکہ اس کو تھوڑا تھوڑا حرکت دیتے رہیں، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ یحرکھا یدعو بہا، کہ آپ اس کو حرکت دیتے رہتے تھے، تو ہلکا اس کو تھوڑی تھوڑی حرکت دیتے رہیں۔ حرکت دینے کا یہ مطلب ہی نہیں کہ اس کو اس طرح گھماتے رہیں جس طرح کہ کئی لوگ گھماتے ہیں اور کئی لوگ اس طرح اشارہ، تو میرے بھائیو یہ غلط ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو تنبیہ کی تھی کہ ہر چیز میں دین اسلام کے ہر حکم میں اعتدال ہونا چاہیے، نہ تو تقصیر ہو اور نہ غلو ہو۔ ہمارا دین اسی بات کی دعوت دیتا ہے۔ ہمارے بعض بھائی جو ہیں مثلا جب نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں تو یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں ایسے جیسے وہ اپنے گلے کو دبا رہے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ اس طرح گلے کو دبا کے کھڑے ہونا یہ غلط ہے۔ سینے پر ہاتھ باندھیں، نہ بہت نیچے باندھیں نہ بہت اوپر باندھیں، درمیان میں سینے کے اوپر ہاتھ باندھیں، یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ سنت ہے۔ تو جہاں تک انگلی کے ساتھ اشارہ کرنے کا تعلق ہے تو نہ تو بہت زیادہ اس کو حرکت دیں کہ آپ آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کی توجہ اس انگلی کی طرف مبذول کر دیں کہ وہ اسی انگلی کو ہی دیکھتے رہتے، بلکہ ہلکی ہلکی حرکت ہو، بہت تھوڑی سی حرکت۔ اس حرکت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو حرکت ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور یہ حرکت پورے تشہد میں جاری رہنی چاہیے شروع سے لے کر آخر تک۔ آخری سوال لے لیں بس اس کے بعد ختم۔ ہاں جی وتر کی 1 رکعت پڑھنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔